سیدنا یوسف علیہ السلام ان کی سیرت کے حوالے سے ہم نے چند جمعے آپ کے سامنے پڑھائے. اس کے روشن سنہری باتیں جس سے میری بھی اور آپ کی بھی اللہ رب العالمین اصلاح فرمائے ہم نے گوش گزار کی. انشاءاللہ اس صورت کا بقیہ حصہ ہم آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کے انبیاء میں سے نبی ہیں جن پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان کو تخت عطا فرمایا اور ہم سب کی اس کے ذریعے اصلاح فرمائی. حکومتوں کی، اولادوں کی، نوجوانوں کی اس کے اندر بہت زیادہ تربیت فرمائی. آزمائشیں، مشکلات ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اس لیے ذہنی طور پر انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مشکل آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جائے تو اس پر میرا رد عمل کیا ہوگا، میرا انداز کیا ہوگا. اور یوسف علیہ السلام آزمائشیں، مشکلات میں گھری ہوئی زندگی بسر کی اور ان کے والد جو اپنے بیٹے یوسف سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ قرآن مجید نے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ غم کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی، رو رو کر اپنی اولاد سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. لیکن اس جدائی کے باوجود، اس صدمے کے باوجود نبیوں کا طرز عمل یہی ہوا کرتا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، ہم صبر کریں گے. ہم اللہ رب العالمین کا اس کو حکم سمجھ کر اس آزمائش پر وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے. تو یوسف علیہ السلام ان کو اللہ رب العالمین نے جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا اور صرف بٹھایا نہیں بلکہ جو وزارت ان کو ملی، وزارت خزانہ بنے اور اس ملک کے اندر ایسا نظام کھڑا کیا کہ صرف قحط سے بچایا نہیں بلکہ اس کی تقسیم کا ایسا عمل لاگو کیا کہ لوگوں کو غلہ بھی دیا اور اپنے ملک، اپنی سلطنت کو مضبوط بھی کیا. یہ بہت اچھی حکمت عملی تھی کہ اتنا نہیں کہ غلہ دے دو جتنا دینا ہے، جو زیادہ پیسے دے اس کو زیادہ دے دو، اس طرح کا نظام نہیں تھا، بلکہ ایک مقدار مقرر کی کہ ہر شخص اس قحط سے بچ بھی جائے اور ہماری حکومت کا دیوالیہ بھی نہ نکلے کہ لوگوں کو بانٹ دے اور خود ہم لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں، ایسا عمل بھی نہ ہو، بلکہ ایک بہترین نظام بنایا، لوگوں کو ان کے حصے کے مطابق غلہ عطا کر کے ان کو مقرر کیا اور اس کے خود نگران بنے اور خود نگرانی قبول کی. دیکھیں یہ بہت بڑا ایک عہدہ تھا، ذمہ داری تھی. آج میں اور آپ بھی دیکھیں کہ وزارت کے مل جانے کے بعد ہمارے اثاثے کہاں پہنچ جاتے ہیں، عوام کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی، خزانے بھر گئے، ملک معاشی طور پر مضبوط ہوا. 7 سال قحط کے اندر عوام کی بھی مدد کی اور اپنی حکومت کی بھی مدد کی، لیکن کسی قسم کی کوئی بے ایمانی نہیں، ایمانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا. لیکن اس سے آگے چونکہ یہ قصہ بھائیوں کے متعلق تھا جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو اللہ رب العالمین 13ویں سپارے کے اندر سورہ یوسف کے رکوع کے بعد کا جو آغاز کرتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کہ یوسف علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے بادشاہت دے دی، قحط کا دور آیا، ہر جگہ لوگ متاثر ہوئے، تو کنعان وہ علاقہ جہاں یوسف علیہ السلام کے آبائی لوگ رہا کرتے تھے، یعقوب رہا کرتے تھے، ان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے رہا کرتے تھے، تو وہاں تک قحط پہنچ گیا. تو ان کو کسی نے بتایا کہ مصر کا بادشاہ
بہت نیک ہے، وہ لوگوں کو غلہ دیتا ہے ان کی مقدار کے مطابق، کہ جتنے لوگ غلہ لینے جاتے ہیں ہر شخص کو غلہ ملتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں گئے، اپنے بھائیوں کو دیکھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا یہ تذکرہ فرمایا کہ جب وہ مصر میں داخل ہوئے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام دیکھ کر پہچان گئے، یہ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، جنہوں نے باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے حسد کے اندر اپنے ہی بھائی کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام قربان جائیے، اللہ نے نبیوں کو صبر بھی عطا کیا، جو اپنی جان اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ صبر کا دامن تھامتے تھے۔ مصر کے تخت کے وارث تھے، چاہتے تو بدلہ لے لیتے، غلہ نہ دیتے، لیکن اپنے بھائیوں کو بلایا، ان کو غلہ بھی دیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ تو کہنے لگے ہم 9 بھائی ہیں، 10واں بھائی ہمارا جنگل میں ہلاک ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ 10واں بھائی ہمارا جنگل میں ہلاک ہو گیا، تو 8 بھائی ہم غلہ لینے آئے ہیں، تو ایک بھائی بنیامین جو ابا کا بہت لاڈلا ہے، ابا اس کو اپنے سے دور نہیں کرتے، تو وہ نہیں آ سکا، تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے 9ویں بھائی کا حصہ بھی ہمیں عطا کر دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا، دیکھیے حوصلہ، صبر، کہا میں تمہیں غلہ پورا تول کر دوں گا، مہمان نوازی کروں گا، عزت اور احترام سے ان کو پیش آئے، اور کہا جب تم دوبارہ غلہ لینے آؤ تو اب میرا یہ ایک حکم سن لو، تم نے اس نامے اپنے بھائی کو بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے، پھر غلہ ملے گا، پھر تمہاری مہمان نوازی کروں گا، بلکہ اس سے زیادہ عزت اور احترام اور تکریم کے ساتھ پیش آؤں گا۔ وہ بہت متاثر ہوئے کہ بادشاہ تو بہت نیک ہے، اس نے تو ہمیں غلہ بھی عطا کر دیا، لیکن اللہ کا حکم تھا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ ایسا کیجئے، ایک اپنا سونے کا یا چاندی کا پیالہ ان کے غلے کے اندر چھپا دیں، یا ان کے جو مال ہے، بلکہ مال کے بارے میں، چاندی کا پیالہ تو بعد میں انہوں نے جب بنیامین آئے تو چھپایا، تو پیسے جو غلہ جس رقم سے وہ لینے آئے تھے اسی رقم کو دوبارہ ان کے غلے میں چھپا دیا کہ یہ بھائی جب واپس جائیں گے تو ابا کو جا کے بتائیں گے کہ بادشاہ بڑا نیک تھا، اس نے غلہ دیا، ہمارے اس بھائی کا بھی دے دیا جو ہمارے ساتھ نہیں آیا، اور ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہم دوبارہ جب غلہ لینے آئیں گے تو اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے، تو اپنے ابا کو منائیں گے کہ بادشاہ بہت نیک ہے، ہم آپ کے اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے، تو اس کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ جب یہ گئے ابا کے سامنے جا کر بادشاہ کی تعریفات کی کہ بہت نیک تھا، اس نے غلہ ہمیں دے دیا، تو جب اس غلے کو انڈیلا تو اس غلے میں وہ رقم بھی موجود تھی جس سے یہ خریدنے کے لیے گئے تھے، تو وہ بہت حیران ہوئے اور ابا کو کہنے لگے ابا جان دیکھیے، ہم نہ کہا کرتے تھے بہت نیک آدمی ہے، بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دے دیا اور جو رقم تھی اس کی وہ بھی اس نے ہمیں واپس لوٹا دی، اب تو ہمیں دوبارہ ضرور جانا چاہیے، اب تو رقم بھی موجود ہے، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن بادشاہ کی ایک شرط تھی کہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کی ماں سے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، کہا اس کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی دہرایا جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں دہرایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم وہی کرو گے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا، تم اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے ابا جان وہ ہماری نادانی تھی، ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے تو وہ حادثہ ہو گیا، اب تو ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے، ہم تو سمجھدار ہیں، ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے، اب تو ہمیں غلہ لینا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی، پہلے بیٹے کی جدائی کا غم نہ بھول سکے، اور بیٹا بھی وہ جس کو اللہ نے خواب کے اندر وہ خوشخبری دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھتے ہیں رہے کہ یہ بیٹا اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے اور اللہ نے اس کو زندگی دینی ہے اور اللہ اس سے کام بھی لے گا۔ اب دیکھیے حالات کیسے بدلے، یہ پوری سورت اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی، صحابہ کرام کو یہ قصہ سنایا گیا اور اس کو نحن نقص علیک احسن القصص کہا گیا۔ یہ سب سے بہترین قصہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اصلاح فرمائی
کہ یوسف علیہ السلام کے حکم پر وہ بھائی اگلے سال دوبارہ آئے تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئے، لیکن ابا نے وہ خوف ظاہر کیا، کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ نبی کے بیٹے 11 بیٹے 12 بیٹے 10 یہ بھائی تھے، اور کچھ بھائی ایسے جو بچھڑ گئے فوت ہو گئے، مطلب ایک لمبا چوڑا سلسلہ ان کی نسل کے بارے میں آپ پڑھیں تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کے باپ کی اولاد 80 کے قریب وہ کنبہ بنتا ہے ان کے اولاد کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے اس نبی کو اتنی اولاد عطا فرمائی، اتنا بڑا خاندان۔ اور آج ہمارے ہاں خاندانی نظام 2 سے زیادہ کوئی بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا، جو زیادہ پیدا کر لے تانے ملتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے امت کے زیادہ ہونے پر فخر ہوگا، اور رزق کی وجہ سے اور بڑے بڑے عجیب معاملات فیملی پلاننگ کی وجہ سے جس رب نے تمہیں رزق دیا ہے، کیا حیثیت تھی ہماری، ننگے دھڑنگے دنیا میں آئے، اس رب نے ہمارے لیے ذریعہ کمانے کا پیدا کر دیا، تو جو آگے پیدا ہوگا یا دنیا میں آئے گا تو کیا رب اس کو ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبیوں کے خاندان بڑے ہوتے تھے، خاندانوں میں اللہ نبیوں کا انتخاب کرتے تھے، اور یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے جن کے خاندان زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اور آج دنیا میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہ خاندانی لوگ ہیں، اور جس کا بچہ ہی ایک ہوگا اس کا خاندان کیا بڑھے گا، کیا بڑھے گا، کیا اس کا خاندان ہوگا، کیا اس کا نسب ہوگا، کیا اس کی آگے نسل بڑھے گی، کیا وہ آگے دنیا میں کام کریں گے۔ جن کو اتنا خوف تھا کہ ہماری اولاد زیادہ نہ ہو جائے، بیٹیاں زیادہ ہو گئی تو خوف پیدا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، جو اللہ نے دیا وہ بھی اللہ نے واپس بلا لیا۔ تو نبیوں کی اولادوں میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو اولادیں عطا فرمائی، اور نبی فخر کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی۔ اور یعقوب علیہ السلام ان کے 11 بیٹے، اور دیکھیں سارے قد و قامت والے، بھائی یوسف کے پاس جا رہے ہیں مصر میں تو کہنے لگے ابا جان کہ میرے بیٹو تمہیں نظر نہ لگ جائے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے، اگر کوئی دیکھے گا کہ یہ 11 سارے ملتے جلتے کڑیل جوان اور ایک ہی باپ کے خوبصورت بیٹے، تو پھر دوبارہ نظر نہ لگ جائے، کوئی ایک بیٹا بھی دوبارہ کسی چیز کا شکار نہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یعقوب علیہ السلام کا وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں پریشانی کا عالم بھی بیان کیا کہ بیٹے کی جدائی کی وجہ سے وہ اتنے غم زدہ تھے، اولاد کی فکر ہوا کرتی تھی۔ آج ہم ٹیچروں پہ، استادوں پہ، اپنا اکیڈمی پہ، سکول پہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ ایک استاد 40 بچوں کو پڑھائے گا اور میرے بیٹے کی بھی بڑی اچھی تربیت کرے گا۔ یاد رکھیے پہلی درسگاہ ماں باپ کی ہے، پہلا تعلیم کی یونیورسٹی بچوں کے لیے وہ ماں باپ کی گود ہے کہ وہاں سے ان کو اخلاق اور تربیت سکھایا جائے، وہاں سے ان کو بتایا جائے اچھا اور برا کیا ہے، ان کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جائے، پھر یہ ہنر دیں، ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو ہنر کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ دنیاوی علم انسان کو ہنر دیتا ہے، اخلاق، دینی وقار اور شخصیت کو نکھارنا یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی اولادوں کے اندر شخصیت کو نکھاریں، ان کو ایک قابل انسان بنائیں، ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بہترین اولاد بن کر باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ہمیشہ ہر قدم پر ان کی اصلاح فرمائی، کہا جا تو رہے غلہ لینے کے لیے لیکن مجھے ڈر ہے تمہیں نظر نہ۔ بہت سے مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ڈر تھا کہ کوئی نظر بد نہ لگ جائے، اور نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ اچھا بھلا چلتا پھرتا اونٹ ہوتا ہے، ایسی نظر لگتی ہے کہ وہ ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے، ہنڈیا کے اندر پہنچ جاتا ہے نظریں۔ اسی لیے تو دعا سکھلائی اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامۃ، فرمایا یہ دعا پڑھ کر اپنے بچوں کو خود کو دم کیا کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں نظر بد سے بچائے، کہ کسی حسد کرنے والے کی حسد سے بچائے، ان کی بری نظر سے تمہیں اللہ رب العالمین بچائے۔ تو یہ دعا پڑھ کر دم کرنا چاہیے، اور آج بھی ہمیں چاہیے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان کلمات کے ساتھ کہ شیطان کے ہر قسم کے شر سے
سے, ہر قسم کے زہریلے جانور سے, اور پھر آگے فرمایا وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ, ہر اس آنکھ سے جس کی بد نظر کی وجہ سے میرا نقصان ہو جائے یا کچھ معاملہ ہو جائے, فرمایا کہ اس سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن نظر بد کا مطلب یہ نہیں انسان تعویذ اور دھاگے باندھ لے, گاڑی کے نیچے جوتا لٹکا لے, 2 کروڑ کی کوٹھی بنائے اور اوپر ہنڈیا الٹ کے رکھ دے. جی یہ نظر بد, یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے. دعا سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا پڑھ کر دم کرو, اللہ تمہیں بچائے گا, محفوظ رکھے گا. تو اس کے اندر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام کی نسلیں اولادیں وہ اپنی ہمیشہ ان کی تربیت کرتے تھے. فرمایا الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تاکہ کسی حاسد کی نظر سے بچ جاؤ. وہ یہ دیکھے نا کہ یہ کڑیل جوان اکٹھے بھائی داخل ہو رہے ہیں تو کسی کی نظر نہ لگ جائے, اپنے آپ کو بچانا. گئے, داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دوبارہ غلہ عطا فرمایا, اور بنیامین کو دیکھا تو اپنے بھائی کو سائڈ پر لے گئے اور جا کر کہا میں یوسف ہوں, میں تیرا بھائی یوسف ہوں, اور جو تجھ پر آزمائش رہی کہ ان بھائیوں کی وجہ سے تم بھی شکار رہے, جو میرے ساتھ سلوک کیا یہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہوں گے, تو اب انشاءاللہ یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے. میں ایسا کرتا ہوں, میں تمہیں کسی بھی طریقے سے روکوں گا, تم رک جانا, پھر ہم اپنے باپ کو بھی یہاں بلائیں گے اور ان کی اصلاح فرمائیں گے, تربیت فرمائیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو سمجھا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں جو بچھڑ گیا, گم ہو گیا, لیکن آج اللہ نے مجھے یہ ذمہ داریاں اور عہدے عطا فرمائے. جب وہ واپس غلہ لے کر جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے, نبیوں کا یہ عمل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بھی کوئی خیانت کر دیں یا کوئی اس طرح کا عمل کریں. قرآن مجید میں اللہ کا حکم تھا کہ اے یوسف اب اس غلے کے اندر کوئی پیالہ چھپا دیجئے. وہ پیالہ بادشاہ کا چھپا دیا گیا. تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا ایک بہت قیمتی پیالہ گم ہوا ہے, جس کے پاس ہے وہ دے دے, اس کو بادشاہ 1 اونٹ لگا ہوا غلے کا عطا کرے گا, اور اگر جس نے نہ دیا تو پھر چوری کی سزا اس دور میں, اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے اس کی یہ سزا ہے, لیکن اس دور میں سزا یہ ہوتی تھی جو چور چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا تو اس کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا جاتا. یہ بنی اسرائیل کی سزائیں تھیں. پیشاب کے قطرے لگ جاتے, ان کو حکم ہوتا جسم کو کاٹو. یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ دھو لو, صاف کر لو پانی سے. یہ اسلام کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. اس دور میں چوری کرنے والا پکڑا جاتا, چور پکڑا جاتا, ثابت ہو جاتا تو ساری زندگی وہ غلام بن جاتا کہ یہ ساری زندگی اس کی غلامی کرے گا. تو اعلان ہوا, تو جا کر ایک اعلان کرنے والے نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو روکا کہ تمہارے مال کی تلاشی لینی ہے. وہ کہنے لگے ہم چور نہیں ہو سکتے. اور یہی بات سب سے بڑی خوبی ہے انسان کی کہ انسان میں بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے, لیکن وہ چور نہیں ہو سکتا. یہ چوری کی علامت کوئی اچھی علامت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس لیے اس کی اتنی سخت سزا دی اور سنائی, اور نبیوں کے بیٹے اگرچہ حسد کی وجہ سے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور حسد کی وجہ سے بہت کچھ کرتے رہے, لیکن قرآن مجید میں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ہر گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم چور نہیں ہو سکتے, ہم چوری نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا اگر چور ثابت ہو گئے تو انہوں نے کہا پھر ایسے چور کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہے. تلاشی لی گئی تو وہ بنیامین کے غلے کے اندر سے وہ پیالہ نکل آیا. اب وہ پریشان ہو گئے کہ ابا تو پہلے پریشان تھے یوسف کی وجہ سے, اب بنیامین کو بھی ہمیں یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو بڑا بھائی یہودا وہ رونے لگا, گڑ گڑانے لگا, ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لو, ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے ہمارے باپ کو بہت غم اٹھانا پڑا, اب یہ غم وہ برداشت نہ کر سکیں گے. ظاہر ہے اولاد تھی, باپ کے لیے محبت تو دل میں تھی. تو کہنے لگے کہ ایسا کیجئے, رحم کیجئے, آپ بنیامین کو جانے دیں, ہم بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو غلام بنا لیں, ہم اس سزا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ غلہ رکھ لیں لیکن بنیامین کو واپس جانے دیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ جو جان ظلم کرتی ہے اسی کا بوجھ اسی پر ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جرم کسی نے کیا ہو, سزا کسی اور کو دے دی جائے, تو یہ قانون نہیں ہے ہمارا. لہذا جس کے پاس سے یہ نکلا ہے اسی کو سزا ملے گی اور وہ ہمارے پاس رہے گا. اب سارے بھائی سر جوڑ کر بیٹھ گئے, کیا کیا جائے. یوسف کے معاملے میں بھی ہم نے خیانت کی,
اب بنیامین ابا جان تو پہلے نہیں بھیج رہے تھے، اور ہم نے پختہ عہد کیا، اپنے ابا کے ہاتھ پر ہم نے وعدہ کیا ہم خود کو پیش کر دیں گے، مر جائیں گے لیکن بنیامین کی حفاظت کریں گے، تو اب یہ بنیامین نے تو ایسا عمل کر دیا، اب ہم واپس بنیامین کے بغیر کیسے جائیں گے؟ آپس میں مشاورت کرنے لگے، تو بڑا بیٹا کہنے لگا، بڑا بھائی وہ کہنے لگا میں تو اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، تم جاؤ ابا کو جا کر یہاں کے سارے حالات بتاؤ اور ان سے کہو ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم بے قصور ہیں۔ لیکن دیکھ لیجئے عمل ایسا تھا، پہلے بھی ایک معاملہ ہو چکا تھا، یہ بھائی گئے یعقوب علیہ السلام کو جا کر سارا قصہ سنایا، یعقوب علیہ السلام نے وہی کہا جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، کہا اللہ نے تمہاری طبیعتوں میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے، ظاہر ایک دفعہ پہلے بھی یہ ہو چکا، اب دوبارہ تم نے وہی حرکت کی، تم نے مجھے دوبارہ میرے بیٹے کا اور تیسرے بیٹے یہودا کا، اس نے کہا میں اپنے ابا کا سامنا نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ کے لیے اب مصر میں رہوں گا جب تک بنیامین واپس نہیں مل جاتا، وہ کہا میرے تینوں بیٹے مجھ سے دور ہو گئے، یہ کیا میرے ساتھ معاملہ ہے؟ لیکن وہی کہا نبیوں کا عمل، یہ نہیں کہ پھر کہ پہلے ایک بیٹا تھا اللہ وہ بھی لے لیا، اب دوسرا بھی چلا گیا، تیسرا بھی چلا گیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ نبیوں کا عمل دیکھیے، یعقوب علیہ السلام نے فصبر جمیل کہا میں یہ معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اس کے اندر سے مجھے میرا رب نکالے گا، اس ازمائش سے میرا رب ہی مجھے، ابھی ایک ازمائش یوسف کی مکمل نہیں ہوئی، دوسری ازمائش اوپر آن پڑی، تو اس لیے ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ آزمائش آتی ہے، ایک آزمائش آتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے، زندگی اسی کا نام الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے جس کو بھی پیدا کیا زندگی دی اور ہم زندہ رکھیں گے یا ماریں گے، ہم اس شخص کو ضرور آزمائیں گے، اس کی آزمائش ضرور کریں گے، اس لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے کہ ہماری کسی بھی طریقے سے آزمائش ہو سکتی ہے، ہمیں اللہ مال دے کے آزما سکتے ہیں، اولاد دے کے آزما سکتے ہیں، اولاد چھین کر آزما سکتے ہیں، بیماری دے کے کوئی ایسی بیماری لگا دیتے ہیں جس کے ذریعے اللہ ہمیں آزمانا چاہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، میرا ساری زندگی میں نے اس کو نعمتیں دی، آج تھوڑی سی تکلیف دی تو اس تکلیف میں میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کتنے سال اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر رہے، لیکن پھر دوسرے بیٹے کی جدائی، پھر تیسرے بڑے بیٹے یہودا کی جدائی، تینوں آزمائشوں کے اندر نبی کا طریقہ کیا تھا؟ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، میرا رب مجھے اس سے نکالے گا، میں کوئی ایسا فکرہ نہیں کہوں گا جس سے اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم نزع کا عالم تھا، آخری وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو اللہ نے مقام مرتبے حوصلے دیے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ تو دل کا غم ہے، یہ تو غم ہے، اس غم کے اندر دل بوجھل ہو چکا ہے، لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں وہی کہیں گے جو اللہ کو سننا پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے بھیجا تھا، اللہ کی طرف لوٹ گئی، ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کسی کی وفات ہو جائے گھروں میں ماتم ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے گھر والوں پر، ایسے میت کے لوہا کناں پر کہ جس نے اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کی، ان کو سمجھایا نہیں کہ یہ وفات کا غم یقیناً بہت بڑا غم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کی والدہ فوت ہو جائے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، بہت بڑا غم ہے، لیکن اسلام نے اس غم کے اندر بھی اپنے اوسان خطا کرنے کا نہیں کہا کہ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے اور ایسے فکرے منہ سے نکالے جو اللہ کو نہیں پسند، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ہم سب دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے دوبارہ واپس لوٹنا ہے۔ یہ صبر کے تلقین کے جملے ہمیں بھی اپنی میتوں پر، انسان دو موقعوں پر ہمیشہ خلاف ورزی کر جاتا ہے، ایک پیدا ہونے پر کسی کے، دوسرا وفات کے اوپر، انسان غم میں ڈوبا ہوتا ہے، ایسے ایسے حرکات کر جاتا ہے جو اسلام میں شریعت میں ہوتے ہی نہیں۔
اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبیوں کے ان قصوں سے، کہ غم بہت بڑے بڑے آئے ان کو، لیکن ان کے کلمات اور ان کی زبان سے نکلتا کیا تھا، آج میری اور آپ کی یہ صورت یہی اصلاح فرماتی ہے کہ اس غموں کے اندر ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ایک عورت غم کی وجہ سے قبرستان میں روئی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ چلے گئے، آپ نے نصیحت فرمائی، فرمایا صبر کر۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیا علم کتنا بڑا غم مجھ پہ ٹوٹا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس نے کہا مجھے پتا نہیں چلا، میں غم میں تھی، فوراً معافی مانگنے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی، صبر تو تب ہوتا ہے جب غم آتا ہے۔ انسان رو پیٹ کے جب تھک جاتا ہے پھر کہتا ہے جی میں تو صبر ہی کروں گا، اب تم صبر نہ بھی کرو، صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ صبر تو صبر صدمۃ الاولیٰ، صدمے سے پہلے کہ جب صدمہ مل جائے، پریشانی مل جائے، غم مل جائے، انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کیا ہوگا، اس وقت انسان کو چاہیے اپنی زبان سے وہ کلمے جو اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ، میں نے اس کو یہ غم دیا، میں نے یہ پریشانی دی ہے، دنیا میں کوئی نہیں اس سے ٹال سکتا، یہ وہ فکرے نکالے جو مجھے پسند ہے، جو نبیوں نے نکالے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی، بنیامین کی جدائی، ان کے بڑے بیٹے کی جدائی، وہ یہی کہا یہ اللہ کا معاملہ ہے، اب یہ اللہ رب العالمین کی تم نے حفاظت کی، تم نے کوشش کی، لیکن تم نہ بچا سکے، اب میرا معاملہ رب کے سپرد ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ صورت بہت بڑی غموں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے بہت بڑا مداوا ہے۔ آج لوگ دوائیوں پر جتنا اعتماد کرتے ہیں، اگر اللہ کی ان باتوں پر اعتماد کر لے غم ویسے ہی ختم ہو جائے۔ جیسے نبیوں کو اعتماد تھا، یقین نہیں تھا کہ دوبارہ کبھی ملے گا، قانون تھا، اصول تھا، ساری زندگی کی غلامی بنیامین کی نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی کتنا یقین رب پہ تھا کہ میرا رب نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے، فصبر جمیل، میں اس پہ صبر کروں گا۔ کس لیے صبر کروں گا؟ اس لیے نہیں کہ یوسف بھی گم ہو گیا، اب میرا بیٹا بھی قید میں چلا گیا ہمیشہ کی غلامی میں، اب تو صبر نہیں، بلکہ کہا میرا رب مجھے اس آزمائش سے نکال دے گا۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں آنکھیں سفید ہو گئی، اتنا غم ٹوٹا، لیکن اس غم کے اندر کوئی بات ایسی نہ کہی، تو یہ صورت ہماری اصلاح فرماتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ شکوہ اور یہ شکایت جا کر اپنے ابا کو بتائی کہ بنیامین کو قیدی بنا لیا گیا، اس نے چوری کی ہے، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے تمہیں تو علم ہے کہ بنیامین چور نہیں ہو سکتا، بنیامین کی تربیت ایسی نہیں تھی، وہ چوری نہیں کر سکتا، کچھ معاملہ کچھ اور ہوگا، کسی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہوگا، یہ بنیامین چور نہیں ہو سکتا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی صفائی پیش کی کہ میرے بیٹے کے اندر یہ عادتیں نہیں تھیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو جب یہ قصہ سارا سنایا تو پھر دوبارہ ظاہر ہے قحط تھا، قلت تھی، کنبہ قبیلہ بہت بڑا تھا، اب ان کے راشن کے لیے دوبارہ آنا تو وہی تھا، تو پھر آئے غلہ لینے کے لیے، تیسری مرتبہ دوبارہ آئے، تو لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا انداز بیان کیا کہ وہ روتے ہوئے پریشان بے بسی کے عالم میں، چہرے جھکے ہوئے، اور جمع پونجی جو کچھ تھی وہ لے کر آگے، کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو کہ عزیز مصر ہمارے پاس یہی کچھ ہے، ہمارا کنبہ قبیلہ بہت بڑا ہے، ہم اس کے لیے غلہ لینے آئے ہیں، تو آپ ہماری جو ہو سکتا ہے مدد کر دیجیے۔ بھائی ہمارا غلام بن چکا، باپ ہمارا رو رو کر آنکھیں اس کی پتھرا گئی ہیں، ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائشیں ہیں، تو یہ جمع پونجی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، جو ہو سکتا ہے ہماری اس سے مدد کر دو۔ یوسف علیہ السلام، نبیوں کے دل اللہ نے ویسے بڑے نرم رکھے، انبیاء کرام کوئی بات ہو جائے، معاملہ ہو جائے، درگزر کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے وحش بن حرب کو، میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے چچا یاد آتے، لیکن تو اسلام قبول کر چکا ہے، آج میں تجھ پر بھی اپنے چچا کا خون معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں۔ میری بیٹی زینب کو سواری سے گرا کر شہید کرنے والا، جس بیماری میں وہ شہید ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، ان کا قاتل جب سامنے آیا تو نبی علیہ السلام، یہ نبیوں کا عمل ہے کہ اپنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے، بڑے بڑے سزائیں دینے والے، بڑے بڑے انتقام لینے والے لوگ بھی سامنے آ گئے
تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، صرف بدلہ نہیں بلکہ کوئی تانا بھی نہیں دیا جائے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائیوں نے بے بسی رکھی کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، لاچاری ہمارے سامنے ہے، ہم کچھ نہیں ہمارے پاس بچا، ان کی وہ طاقت جس پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے وہ اللہ رب العالمین نے وہ ساری چکنا چور کر کے ان کو مجبور اور لاچار بنا کے سامنے پیش کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہل علمتم ما فعلتم بیوسف، جانتے ہو تمہارا ایک بھائی یوسف تھا، جانتے ہو یوسف تھا، تم نے ان کے ساتھ نادانی کے عالم میں کیا کیا؟ قربان جائیے اللہ رب العالمین نے نادانی، جہالت، انتم جاہلون، کہ تم نے جہالت کے اندر اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا دل دیکھیے کیسے رکھا، تانا نہیں دیا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا جانتے ہو، بلکہ کیا کہا تم نادان تھے، نادانی کے اندر، تم نے جہالت کے اندر یوسف کے ساتھ کیا کیا جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حیران ہو گئے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم بھائیوں کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کسی تیسرے کو علم نہیں تھا کہ کیا ہم نے یوسف کے ساتھ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ تمہارا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے کہنے لگے یوسف انہ من یتقی ویصبر، ہم آج اقرار کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے تجھے چن لیا، ہم پر تجھے فضیلت عطا کر دی، ہم نادان تھے، جہالت میں ڈوبے رہے، ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن یوسف علیہ السلام کوئی تانا نہیں دیا کہ تمہاری وجہ سے مجھے جیلیں کاٹنا پڑی، مجھ پر الزام لگے، میں کنویں میں قیدی بنا لیا گیا، مجھے غلام بنا کر بیچا گیا، میں نے یہ سہا، اتنی تکلیفوں کے بعد میں آج تخت پر پہنچا ہوں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے یہ کہ بلکہ نہیں، اپنے بھائیوں کو کیا کہا، تم جب نادان تھے تمہیں سمجھ نہیں تھی، تم نادانی کے اندر، جہالت کے اندر یہ کام کر گئے تاکہ بھائیوں کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ رشتے جوڑنے سکھائے نبیوں نے کہ بھائی بھائی کے ساتھ جڑنا چاہے تو ہر چیز پسے پشت ڈال کر جڑ سکتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے دھوکے سامنے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کس طرح گلے سے لگایا، کہا جاؤ یہ قمیض میری لے جاؤ، میرے ابا یعقوب کو دینا اور ان کی آنکھوں کو لگانا، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ان کی آنکھوں کو تندرستی عطا کر دے گا، اور ان کو بتانا کہ اللہ نے آپ کے بیٹے یوسف کو کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے، اور پورے خاندان اور قبیلے کو ہجرت کر کے دوبارہ مصر میں لے آؤ۔ وہ جانے لگے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یعقوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو خوشبوئیں آنا شروع ہوئی، ظاہر ہے بزرگ تھے، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، تو بچے عموماً بزرگوں کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ جناب یہ تو ویسے عمر بہت ہوگی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی بڑی خوشبو آ رہی ہے، یعقوب ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں بتا رہے، کئی سال گزر کے کہتے یوسف زندہ ہے، سارے وہ خاندان کے اولاد نسل جو تھی وہ اس بوڑھے بزرگ یعقوب علیہ السلام کو سمجھانے لگے کہ یوسف زندہ نہیں ہے، یوسف علیہ السلام تو کتنے سال ہو گئے گزر گئے، اب تو بنیامین کا غم ہے، کہا نہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اللہ رب العالمین کا نظام تھا، اور سچ ثابت کرنا تھا کہ یعقوب نبی، اللہ نے جو ان کے دل کے اندر پختگی ڈالی تھی وہ کتنی سچی تھی کہ تم مانتے نہیں تھے کہ یعقوب صحیح کہتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور جو خواب اللہ نے ان کو دکھایا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ دیکھ لیجئے نبیوں کو اعتماد اور یقین، اور ادھر سے وہ قمیض لے کر روانہ ہو گئے، ادھر اللہ نے باپ کو بیٹے کی خوشبوئیں پہنچا دی۔ جب وہ قمیض لے کر پہنچے، ابا کی آنکھوں کو لگائی، اللہ رب العالمین نے بلائی آنکھیں واپس لوٹا دی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جو قصہ یوسف علیہ السلام کا آپ پر اتارا، نازل کیا، آپ کو سنایا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ کیے گئے عمل کو دہرایا اور اس وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ پورا خاندان 80-90 کے قریب افراد تھے، یہ 10 بھائی تھے، آگے نسل اولادیں، 90 کے قریب خاندان ہجرت کر کے مصر میں داخل ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر اپنے ساتھ جگہ عطا فرمائی،
اور وہ اللہ کا حکم، وہ خواب کوکبن رأیت احد عشر کوکبن کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا، بچے تھے معصوم، کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ پورا کر دکھایا، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، یوسف کے باپ یعقوب نے بھی سجدہ کیا، اللہ نے وہ خواب پورا کر دکھایا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ سجدہ جو کہ اس دور میں بنی اسرائیل کے اندر تعظیمی سجدہ جائز ہوا کرتا تھا، آج مسلمانوں میں یہ جائز نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے، یہ یمن سے واپس آئے تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا کیا تم نے؟ کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ اس ملک کے باشندے اپنے اس لیڈر کو جس کو بڑا مانتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم تو اپنی جان آپ پہ وارتے ہیں، آپ سے تو محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں آپ کو سجدہ کروں، تو میں نے سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کسی کے لیے اللہ کے سوا، خالق و مالک کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کا انسان اٹھے کسی قبر کو سجدہ کر دے، کسی بشر کو کر دے، کسی درخت کے سامنے جھک جائے، اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ نبی علیہ السلام کا عمل نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا کسی کے لیے جھکنا سجدہ کرنا جائز نہیں سوائے اللہ رب العالمین کی، لیکن بنی اسرائیل میں جائز تھا۔ اسی سجدے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ محبت، تعظیم، انسان کا ادب کرنا ضروری ہے، آپ ادب کریں، احترام کریں، لیکن ادب کے اندر یہ نہیں کہ انسان اسلامی شعائر کو بھول جائے، نبی علیہ السلام کی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے ادب کو آگے لے آئے۔ ہماری محبتیں اسلام کی حدود اور قیود کے اندر قائد ہے۔ عقیدت جس سے جتنی مرضی ہو جائے، جس سے مرضی جتنی مرضی الفت ہو جائے، محبت ہو جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس محبت کے اندر، اس عقیدت کے اندر انسان اللہ کی حدوں کو توڑ دے۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اب آج کے دور میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا شرک کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سجدہ عبادت کا حصہ ہے کہ کسی کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، تو یہ سجدے کا حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے، نہ کسی انسان کے لیے، نہ کسی درخت کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے، کسی کے لیے یہ سجدہ جائز نہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، کہا دوبارہ یہ عمل نہ کرنا، یہ سجدہ صرف اللہ کے لائق ہے اور اللہ رب العالمین کو کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے بنی اسرائیل میں اس کو جائز قرار دیا، وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے وہ خواب پورا کر دیا، لیکن وہ خواب صرف پورا نہیں ہوا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے جب باپ بھائی سب آ گئے تو کہنے لگے ان نبغ الشیطان من بینی، کہا یہ جو کچھ ہوا، جو کچھ انہوں نے کیا، یہ نہیں کہ میرے ساتھ یہ کرتے رہے، اب بتاؤ اب تو مجھے بادشاہت مل گئی، اب تو میں بہت بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، نہیں، بلکہ کیا کہا ان نبغ الشیطان، یہ شیطان نے ہمارے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا، یعنی اپنے بھائی کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا کہ بجائے ان کے کہ ان کو تانا دیا جائے کہ تم نے جو دیکھو میرے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے باپ سے دور کر کے سمجھا کہ مجھے تم مقام اور مرتبے سے نیچا کر دو گے، ایسا نہیں، دیکھو آج مجھے اللہ نے تخت، ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی عاجزی اختیار کرنے والے، بلکہ درگزر کرنے والے، کتنا بڑا درگزر، پورا قصہ آپ پڑھ لیجیے یوسف علیہ السلام کا، میں نے مختصر چند آیتوں کا آپ کو بیان کیا، بڑا لمبا تفصیلی 101 آیات قرآن مجید کے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی سورہ یوسف میں۔ کسی ایک جگہ بھی یوسف علیہ السلام نے نہ اپنے بھائیوں کی دل آزاری کی، نہ ان کو کوئی تانا دیا، نہ ان کو کوئی احساس دلایا کہ تم نے یہ کیا تھا، تم یہ کرتے رہے، بلکہ شیطان کی طرف اس کو موڑا، کہا یہ شیطان نے ہمارے درمیان جھگڑا ڈلوا دیا تھا، بلکہ کہا تم نادان تھے، جہالت میں تم سے ہو گیا، تم ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پورے قصے کو نبی علیہ السلام پر نازل کر کے کہا
ذالک من انباء الغیب نوحوہ الیک، یہ قصہ آپ سے پہلے کسی نبی کو، کسی انسان کو اس قصے کا علم نہیں تھا۔ یہودی انہوں نے اعتراض کیا تھا، وہ کہنے لگے اگر آپ نبی سچے ہیں تو یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، بھائی بہن مصر کے اندر کیوں گئے، جبکہ پیدا تو وہ کنعان میں ہوئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اس کا جواب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ صرف یہودیوں کو پتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک اعتراض انہوں نے کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ قصہ نازل کر کے کہ کنویں کے اندر ڈالا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ کنویں کے وقت وہاں موجود تھے، نہ مصر کے تخت کے وقت آپ موجود تھے، یہ انباء الغیب نوحوہ الیک، یہ غیب کا قصہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ اللہ نے مجھے جو نبوت دی ہے وہی سچی نبوت ہے۔ اور ان کافروں کو، مکہ کے کافروں کو جو اعتراضات کرتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں مصر سے وہ کیسے نکلے بنی اسرائیل، جبکہ وہ تو کنعان میں رہا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کر کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو ان کافروں پر صادر فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو یہ قصہ یوسف جس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک پورا میں نے مختصر بیان کیا، بہت بڑے بڑے اسباب کہ اللہ رب العالمین کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کہتے قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، یہ یوسف کا کوئی کمال نہیں کہ مجھے سزاؤں کی وجہ سے یہ نعمتیں ملی، نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام قد من اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں بتا اللہ کی رحمت ہم پر، ہمیشہ ہمیں یہ سوال کرنے چاہیے جو نبی کیا کرتے تھے، تو جو اس کے اندر تربیت کے پہلو تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ احباب کو اس سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام، ان کا قصہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جن کی جوانیاں ہیں ان کے لیے آئیڈیل ہے، اپنے کردار کو بچانا، اپنے اخلاق کو بچانا، بھائی بہن آپس میں الجھے ہوئے چند معاملات کے اندر ختم کر کے سینے سے لگانا، باپ کی بیٹوں سے محبت اور تربیت ایسی فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کے فتنے اور آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔